اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ جس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور یہ اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ آج خبر سیریز کے 5th لیکچر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دین سے حدیث جبرائیل کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ لاسٹ لیکچر میں جو 4th لیکچر میں ہم یہ سمجھے کہ دین کے معنی کیا ہے۔ دین کے معنی جزا اور سزا، یہ لفظی معنی ہے، اور اصل میں دین کیا ہے؟ اللہ کی مرضی، یہ کیا ہے؟ اصطلاحی معنی ہے۔ تو جزا اور بدلہ اللہ کس پر رکھا ہے؟ اللہ کی مرضی پر۔ اللہ کی مرضی پر عمل ہوگا تو جزا ملے گی، اگر اللہ کی مرضی کے خلاف ہوگا تو سزا ملے گی۔ تو دین کے لفظی معنی کیا ہے؟ جزا اور اصطلاحی معنی یعنی اصل میں دین کیا ہے؟ دین کیا ہے اصل میں؟ اللہ کی مرضی۔ لیکن عام فہم میں کیا ہے دین کے معنی پوچھے تو کیا بولتے؟ دین کیا ہے بولے تو اسلام کیا ہے بولے تو دین کیا ہے بولے تو نماز بولتے، دین کیا ہے بولے تو روزہ رکھنا، دین کیا ہے بولے تو ماں باپ کی خدمت۔ لیکن یہ سب کچھ دین میں انکلیوڈ ہے، یہ دین میں سب کچھ شامل ہے، یہ مکمل دین نہیں ہے۔ اب ایگزامپل سے سمجھے، ایک ایگزامپل لے لیں، ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ سائیکل کے پینڈل لا کر یہ بولے کہ یہ سائیکل ہے بولے تو آگے والا انسان کیا بولتا ہے؟ یہ سائیکل کا پینڈل ہے بولتا، لیکن یہ سائیکل نہیں ہوتا بولتے، مطلب یہ سائیکل کا ایک پارٹ ہے، یہ پوری کمپلیٹ سائیکل نہیں ہوتا اس کا مطلب۔ تو اسی طرح سے کمپیوٹر کا ایگزامپل دیکھیں اپن۔ یہ اب کوئی شخص یہ کہے، خالی کمپیوٹر کا ہارڈ ڈسک لا کر یہ کہے کہ یہ کمپیوٹر ہے، تو اپن کیا بولتے؟ یہ کمپیوٹر نہیں ہوتا، یہ کمپیوٹر کا ایک پارٹ ہے، یہ کمپیوٹر کا ایک حصہ ہے، یہ کمپیوٹر تو نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح سے نماز دین میں شامل ہے، لیکن نماز مکمل دین نہیں ہے، نماز دین کا حصہ ہے۔ تو اب عمل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں لوگ کہ لوگوں کو دین سمجھا رہے کہ نماز کے مسائل بتا رہے، روزے کے مسائل بتا رہے، یہ دین ہے، لیکن یہ تو دین کا حصہ ہے۔ پھر دین کیا ہے؟ تو عام طور پر دین بولے تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ اسلام، تو اسلام بولے تو دین۔ اگر ہم کسی سے سوال کیے کہ دین کیا ہے بولے تو ہمیں کیا جواب ملتا؟ اسلام۔ اگر اسلام کیا ہے، اگر ہم پوچھتے کسی سے یا کوئی ہم سے پوچھے کہ اسلام کیا ہے تو ہم کیا جواب دیتے؟ اسلام بولے تو دین بولے تو اسلام، دو بھی ایک ہی لفظ ہو رہے۔ اللہ والے مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ اگر کوئی ہم کو ہمارے گھر کا ایڈریس، یا ہم کسی کو بتا رہے کوئی اپنے گھر کا ایڈریس، اپنے گھر کا ایڈریس کسی کو بتا رہے تو کیا بتاتے بھائی اپن؟ آپ کا گھر کدھر ہے؟ کوئی ہم سے سوال کیا تو ہم کیا کہتے کہ میرا گھر جو ہے سو بڑ کے جھاڑ کے سامنے ہے بولتے۔ پھر وہ ساحل پوچھتا کہ بڑ کا جھاڑ کدھر ہے، تو ہم کہتے کہ میرے گھر کے سامنے۔ ارے بھائی یہ دونوں کہاں ہیں بول کے پھر تیسرا سوال کرتا ساحل، کنفیوژن میں رہتا وہ ساحل، تو کیا بولتے؟ دونوں کہاں ہیں بولے تو آمنے سامنے بولتے۔ تو اب ایڈریس ملتا اس کو؟ نہیں ملتا۔ اب ایسے دین کا بھی یہ حساب ہو گیا کہ دین بولے تو اسلام بولے تو دین، سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ بھی۔ تو دو بھی عربک لفظ ہے،
اپنے دماغ سے دین کہیں گے تو ماں دین کا میں فیل ہو جاتے. جو اللہ تعالیٰ نے دین بھیجا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے آئے، وہ دین کو پہچاننا اور وہ جواب دینا قبر میں. قبر سے رزق کا سوال ہے وہ. تو اللہ کے رسول کیا دین لائے، حدیث جبرائیل سے سمجھیں گے انشاءاللہ. حدیث جبرائیل سے سمجھیں گے تو اور دین کے جو معنی لیے گئے ہیں وہ قرآن سے لیے گئے. مالک یوم الدین، جزا اور بدلہ. تو اسی طرح سے قرآن میں سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ کا مقام ہے، تو تمام حدیثوں میں بھی حدیث جبرائیل کا مقام ہے. اسے ام السنہ بھی کہا جاتا ہے. تو تمام حدیثوں کی جڑ ہے یہ، تمام حدیثوں کی بنیاد ہے، تمام حدیثوں کی اصل ہے یہ. لیکن یہ غائب کر دیے، یہ عام نہیں ہے. اگر کوئی قرآن پڑھے، سورہ فاتحہ کو نکال دے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ کتنی ذاتی کی اس نے. قرآن کی بات چل رہی ہے لیکن سورہ فاتحہ ہی نہیں ہے کہیں بھی. تو سورہ فاتحہ کو نماز میں شامل کر دیے، ایسے بدبخت بھی ہو سکتے بول کے. تو اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کو نماز میں بھی شامل کر دیے. اب حدیثوں کی جو اصل ہے وہ حدیث جبرائیل ہے. تو اب مالک یوم الدین، جزا اور بدلہ، یعنی اللہ کی مرضی، یعنی منشائے حق، اللہ کے قانون کیا ہے یہ سمجھنا ہے. تو پھر حدیث، قرآن کا ایکسپلینیشن حدیث ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جبرائیل میں بتایا گیا. حدیث جبرائیل کیا ہے؟ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جرموں پہ تشریف فرماتے. پھر اچانک ایک اجنبی شخص آیا. وہ اجنبی اس لیے تھا کہ وہ مدینے کا نہیں تھا اور اس کے اوپر سفر کے کچھ آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے. تو وہ شخص آیا، پھر سلام عرض کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آ کر بیٹھ گیا کہ اس کے زانے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانے مبارک سے لگا کر اتنا قریب بیٹھ گیا، اتنا قریب آ گیا. وہ اجنبی تھا اور مدینے کا رہنے والا بھی نہیں تھا، کیونکہ اس وقت مدینہ شریف بالکل چھوٹا حصہ تھا. ایک دوسرے کو پہچان لیتے تھے، اتنا چھوٹا ایریا تھا. اور سفر کے آثار بھی اس کے اوپر نظر نہیں آ رہے تھے، کیونکہ ایک دم وائٹ لباس پہ آیا اور بال ایک دم سیاہ تھے، صاف جمے ہوئے بال تھے. سفر سے آئے تو کیسا رہتا آج کل کا سفر دیکھ لو. اگر ہم سفر کریں تو اپنے فیس پہ تھکان نظر آتی. لیکن اس وقت کا جو سفر تھا وہ ریگستان کا سفر تھا. تو ریگستان کے سفر میں سے جب آتے تھے تو پورے کپڑوں پہ ریت رہتی تھی، لیکن اس شخص میں کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے. تو صحابہ اکرام پریشان کہ یہ اجنبی شخص کون ہے، یہ مدینے کا تو نہیں ہوتا اور سفر کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے، آخر ہے کون یہ. آپ صحابہ پریشان تھے. تو آگے وہ شخص ایک دم قریب بیٹھ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. پہلا سوال کیا کہ اسلام کیا ہے یا رسول اللہ، من اسلام یا رسول اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. اور تو گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، روزہ رکھ اور حج ادا کر، یہ اسلام ہے. پھر وہ سائل جواب دیا، صدقت یا رسول اللہ، سچ فرمایا آپ نے. تو صحابہ حیرت میں آ گئے، پریشان ہو رہے، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے. ساحل سوال بھی کرتا ہے، پھر جواب بھی دیتا ہے. پھر اس کے بعد ساحل نے کیا کیا، دوسرا سوال کیا، ایمان کیا ہے یا رسول اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساحل نے پھر دوسرا سوال کیا، ایمان کیا ہے یا رسول اللہ، من ایمان یا رسول اللہ.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ تو ایمان لا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت کے دن اٹھائے جانے پر، خیر اور شر اللہ کی جانب سے ہے، اس پر ایمان لا۔ دو روایت میں الگ الگ آتا ہے۔ تو ایک روایت میں کیا آ رہا ہے؟ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ پھر وہ ساحل کیا کہا؟ صدقت یا رسول اللہ۔ پھر صحابہ اکرام حیرت میں آئے کہ یہ ساحل تو سوال بھی کرتا، پھر تصدیق بھی کرتا ہے، جب معلوم ہے تو بھی سوال کرنے کا کیا مطلب؟ نہیں۔ سب صحابہ پریشان ہوتے ہیں۔ پھر وہ ساحل تیسرا سوال کیا، من احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک ترہ فإنک ترہ فإنہ یراک، کہ تو عبادت ایسے کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر ایسا نہیں کر سکتا تو سمجھ کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو پھر وہ شخص کیا کہا؟ صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا یا رسول اللہ، یہ ساحل بولتا ہے۔ پھر وہ شخص چوتھا سوال کیا، قیامت کب آئے گی یا رسول اللہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں سوال کرنے والا اور جواب دینے والا دونوں برابر ہے۔ آپ نہیں معلوم بولے، ایسا نہیں بولے کہ میرے کو نہیں معلوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش اختیار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں معلوم بول کے نہیں بولے، جب وہ ساحل قیامت کب آئے گی یا رسول اللہ بول کے جب وہ ساحل سوال کرتا تو آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش اختیار کرتے، کیونکہ 3 بار دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میں جواب دے رہا ہوں صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، تو وہ ساحل یہ بولتا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی ان کو معلوم ہوں جواب دینے کی کیا ضرورت ہے اس میں، جبکہ قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ پردے میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ، پھر انہوں سوال کر کے پھر ظاہر کیوں کر رہے؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ علم دے دیے آپ کو قیامت کب آئے گی، یہ نہیں ہے کہ آپ کو نہیں معلوم، مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نہیں معلوم علم کے بارے میں۔ اگر علم نہیں رہتا تو آپ کیا فرمائیں کہ ساحل اس میں سوال کرنے والا اور جواب دینے والا دونوں برابر ہے۔ لیکن میں ایک کام کرتا ہوں کہ قیامت کے کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ قیامت کب ہے معلوم ہے تو اس نشانیاں بتا رہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ فرمائیں کہ قیامت کے نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ ننگے پیر یعنی پیدل پھرنے والے، بکریاں چلانے والے اور اونٹیں چلانے والے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور ایک دوسرے پہ فخر کریں گے، یہ قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور فرمائے کہ لونڈی آقا کو جنم دے گی، یعنی اولاد نافرمان ہوگی، اولاد ماں باپ پر حکومت کرے گی، یہ آپ فرمائیں۔ تو ساحل کیا کیا اٹھ کے جو ہے سونا باہر چلا گیا۔ جانے کے بعد میں صحابہ اکرام پریشان تھے، اور اب آپ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر یہ شخص ہے کون؟ آپ لوگ کی بے چینی دیکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ باہر جا کر دیکھو، اگر ہے تو بلا کر لاؤ، بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پورے صحابہ ایسے دوڑے باہر کے گئے تو ہیچ نہیں، وہ ساحل ہیچ نہیں باہر، تو پھر وہ صحابہ ہیچ نہیں، تو پھر واپس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو جب فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کو کون بھیجے؟ اللہ تعالیٰ بھیجے، اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے۔ اور اتنی محفل میں پہچاننے والے کون ہیں؟
کوئی صحابہ اکرام نہیں پہچانے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانے کہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ پھر آپ لباس بشر میں آئے تھے، پھر آپ کی حقیقت کو کون دیکھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نور سے ان کی نورانی کو دیکھ کر پہچانے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ نور کو نور ہی پہچانتا ہے، اور جب دین دے کر بھیجا اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو، تو لباس بشر میں بھیجایا۔ تو اس حدیث اور یہ حدیث میں کس کا بھی اختلاف نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف نہیں ہے۔ کوئی فرقے والے مانتے نہیں بلکہ نہیں کہ یہ حدیث غلط ہے، ایسا کچھ نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ اس میں کسی کا اور کچھ یہ واقعے کے طور پر کچھ حدیث ہے کہ ایک مکمل واقعہ ہے۔ یہ واقعہ جو ہے نا معمولی واقعہ نہیں ہے۔ اس میں یہ حدیث میں پورا مکمل دین معلوم ہو رہا، اور اس حدیث سے کیا معلوم ہو رہا اپن کو کہ اسلام، ایمان اور احسان یہ مکمل دین ہے، یہ دین کا بیس ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین کا بیس ہے۔ اسی کے اوپر اولیاء اللہ جو ہے نا اسی حدیث کو بیس بنا کر مرتبہ احسان تک گئے۔ یہ حدیث کو جو مانتے تو ہر مسلمان ہے، اس حدیث کو جو جانتے ہیں نا، اس حدیث کو جو جانتا ہے اس کے بعد اس حدیث کو دیکھتا ہے کہ واقع حدیث میں اسلام، ایمان اور احسان یعنی ماننا، جاننا، پھر دیکھنا ہے۔ پھر دیکھنے کے بعد میں مرتبہ احسان پہ پہنچاتا انہیں، مطلب وہاں تک مرتبہ احسان تک آتے۔ مرتبہ احسان کیا یعنی دیکھ کے عبادت کرنا اللہ کو۔ مرتبہ احسان کیا ہے؟ ان تعبدوا اللہ کأنک ترہ، یہ مرتبہ احسان کی عبادت ہے۔ یہ عبادت کرنا ہے ہمیں۔ عبادت کیسے کرنا؟ اس حدیث کی روشنی میں یا تو ہم اللہ کو دیکھ کے عبادت کرنا یا پھر اللہ کو دکھ کے عبادت کرنا۔ تو یہاں پر کیا بات معلوم ہوئی اپن کو؟ اسلام، ایمان، احسان یہ پورا کل دین ہے، یہ سمجھنا ہے ہمیں انشاءاللہ۔ اور آگے اسلام کے بارے میں لائق مولا کے آگے کے لیکچر میں سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ میں اپنے بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جو کچھ بھی سنا گیا اور کہا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سننے والے کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، کہنے والے کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم سیدنا مولانا محمد وسلم۔